تمام سیاسی جھگڑا اس بات پر آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ کون زیادہ مقبول ہے سیاسی طور پر. اگر آپ دیکھیں تو انتخابات ایک طریقہ کار ہے میئر کرنے کا کہ کون کتنا مقبول ہے, کس کی آواز کتنی بلند ہے, کس کی آواز کو کون کتنا سنتا ہے, اس سے بھی آپ ایک پیمانہ بنا سکتے ہیں. پھر ایک پرسیپشن بھی ہے, لوگوں کا اپنا انداز بھی ہوتا ہے. مونس الائی کا یہ ٹویٹ دیکھیے, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز نے بہت سے پیسے خرچے, لیکن اس کے باوجود ان کی مقبولیت وہ نہیں ہے, وہ سب سے پیچھے ہیں. جو مونس الائی صاحب کا اپنا غصہ ہے وہ میں نے اپنے بیانیے میں سے نکال دیا ہے, ویسے ٹویٹ کے اندر وہ واضح انداز سے لکھا ہوا ہے. اب مونس الائی نے کیا اسپین سے یہ طے کرنا ہے کہ کون مقبول ہے یا کوئی اور پیمانہ بھی بن سکتا ہے؟ تو آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اس ایشو پر, اور گیسٹ کا میں تعارف 1 منٹ میں آپ سے کروا دیتا ہوں. دوسرے حصے میں ہمارے پاس باجوڑ کے اندر ایک آپریشن چل رہا ہے. میں نے یہ ایریاز بہت آپریشن کے دنوں میں اور اس سے پہلے اور بعد میں کور کیے ہوئے ہیں, تو مجھے ایک تھوڑی سی کیوریوسٹی بھی ہے کہ اس مرتبہ معلومات کا فقدان ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس قسم کا آپریشن ہے, اس کے اہداف کیا ہے. تو انتخاب پھر دوست اس کے اوپر کچھ روشنی ڈال پائیں گے. لیکن پہلے حصے میں ہمارے پاس بیرسٹر عقیل صاحب موجود ہیں, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, ان کا بہت شکریہ. ان کے برابر میں رانا عاطف صاحب, رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف سے, ان کا بھی بہت شکریہ. اور درمیان میں ہے بلال گیلانی صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان. گیلپ پاکستان نے جو سروے کیا ہے اس کو آج ہم نے موضوع بنایا ہے, اس کے اندر چند ایک اہم سلائیڈز بھی ہیں. تو بلال صاحب آپ کا شکریہ. تو میں پہلا جو سلائیڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سروے کے مطابق یہ ہے کہ شہباز حکومت کارکردگی کے معیار پر عمران حکومت سے بہتر ہے. یہ سوال پوچھا گیا اور اس کے اوپر جو جواب آیا وہ 40% لوگوں کا خیال ہے ہاں. اچھا, اس میں اگر آپ کو اضافہ کرنا چاہیں تاکہ اس کے بعد I'm sure عاطف صاحب جو ہیں وہ اپنی چھریاں تیز کر رہے ہیں اس موازنے پر, بٹ گو ہیڈ ٹیل اس. بالکل. سو یہ سوال تقریباً 500 اسٹیٹسٹیکل بزنسز سے جو تقریباً 40 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں تھے پوچھا گیا, اور یہ ایک تسلسل ہے ایک کوارٹرلی رپورٹ کا جو کہ ہم پچھلے سنس 2020 مرتب کر رہے ہیں. یہ 15th رپورٹ ہے, اور سملر ہی کوشچن پچھلے وزیر اعظموں کے بارے میں بھی پوچھا جا چکا ہے اور ڈفرینٹ ادوار میں پوچھا جا سکا ہے. تو یہ ایک ون آف ایکسرسائز نہیں ہے, یہ کوارٹرلی ایکسرسائز. اور اس تجربے کی بنیاد پر بس ایک چھوٹا سا اور سوال, اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ ریزنیبل نمبر ہے پاپولیرٹی کا یا کامیابی کا 40%؟ اگر آپ پچھلے نمبر سے دیکھیں تو جی آئی وڈ سے کہ یہ ایکچولی مڈل لیول ہے, کیونکہ ہمارے پاس 40% کا مطلب ہے کہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ یہ وزیر اعظم یا پچھلے وزیر اعظم جیسے ہی ہیں یا ان سے بدتر ہے. تو ایکچولی میجورٹی از آن دی ادر سائڈ, 46% are saying. So it is the good thing is کہ یہ ایک رائزنگ نمبر ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت ناٹ آؤٹ آف دا ووڈ. سو عاطف صاحب آپ تو اس سے اتفاق کرتے ہوں گے نا پھر, کہ نہیں اتفاق کرتے ہیں 40% آر سیئنگ کہ پچھلی حکومتوں سے بہتر ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ 500 لوگوں سے انہوں نے پوچھا, جو سروے کا سیمپل انہوں نے بتایا, میرا خیال ہے یہ ابھی سڑکوں میں چلے جائیں. ہم تو یہی کرتے ہیں, عوام میں ہیں, ان کو پتہ لگ جائے کہ عوام کی پلس کدھر ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو مقابلہ ہی, یہ تو فرینکلی اسپیکنگ ود ڈیو رسپیکٹ یہ تو ایون کمپیریزن بھی نہیں ہے جو اس ٹائم پبلک کی پلس ہے. میں اس کی مختلف وجوہات بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 3 سال کے اندر 3.5 سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو جو یہ بیٹھی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب جو کہ ایک بڑے پوسٹر بوائے پچھلے 20-30 سال سے ہم سن رہے تھے جی کہ بڑا ہی کوئی انتظامی کوئی بڑا کوئی جینیس ہے, اور وہ جس طرح ساری چیزوں کو مینیج کیا گیا, اب تو یہ زبان زدیں عام ہے. میں وہ ریپیٹیٹو بات ہو جائے گی کہ ہمیں تو چھوڑ دیں, ہم تو آپ کو کہیں گے ہم کرٹک ہیں. میں فار اپوزیشن کا کام یہی ہے. نہیں ایسے کہہ رہا ہوں کہ جو بندے ان کی سائڈ کے بندے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہماری سائڈ پہ نہیں ہے, لیکن وہ اختلاف اور وہ ڈیسنٹ اختلاف کرتے ہیں ان سے. میں ان کی پارٹی کے بندے جو گورنر بھی رہے, پرائیویٹائزیشن کے بھی منسٹر رہے, ان کے وزیر اعظم, ان کے ایکس منسٹر, ان کے سابقہ ان کے وزیر خزانہ, دیکھیں نا, اگر آپ محمد زبیر کی بات کر رہے ہیں, شاید خان عباسی ہے, انہوں نے تو اپنی جماعت دونوں نے بنا لی ہے. سر جماعت تو نہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اوور نائٹ بالکل کہ انہوں نے بالکل انسین انہوں نے انالیسس کرنا شروع کر دیا. انلیس آپ یہ کہیں کہ جو ان کے چھوڑ جائے تو وہ سارے ان کا آرگومنٹ زیرو ہو جاتا ہے, اور وہ تو ان کی بات سن لیں. دیکھیے میں آپ تھوڑے سے آپ کی باتیں بتا دیتا ہوں. پہلی بات ہے جو پاپولیرٹی کا, ابھی ایک سروے ریپبلک پالیسی سروے ہوا ہے ابھی جولائی کے اندر لاہور میں. انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے, ووٹر نے کہا کہ 51% جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور صرف 16% لوگوں نے کہا کہ وہ پی ایم این کے ساتھ ہے. یہ بھی آپ سروے چیک کر لیں, ٹھیک ہے, ابھی جولائی کے اندر یہ وہ سروے ہوا ہے.
جہاں تک آ جائیں کہ میں ابھی سروے دیکھ رہا تھا یہ جو گیلپ کا ہے اس میں 50% لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس حکومت کی ڈائریکشن ہی غلط ہے جو بزنسز ہے. اس میں آتا ہوں, لیکن آپ یہ کارکردگی کا موازنہ کارکردگی میں سیاسی اٹھان نہیں ہے یہ کہ آپ کی حکومت اور اس حکومت کی کارکردگی ہے, اس میں کہہ رہے میں بتاتا ہوں, میں کارکردگی بھی آ جاتی ہیں. دیکھیں نا نہیں, اس میں انہوں نے بھی دھیان دیا نا تھوڑا جا, ان کو بھی تو رستہ دیا. چھوڑو میں بتاتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ موازنہ میرے خیال میں بالکل ایک موازنہ ایکچولی ہے ہی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پبلک, عمران خان کی حکومت بہت اچھی تھی. میں نہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, میرے اور آپ کے پسند ناپسند سے تو نہیں ہوئے گا نا یہ تو جو فگرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان کا جو معیشت کی جو گروتھ کی جو شرح ہے پچھلے 3 سال کا جو ایوریج ہے وہ بھی حکومتی نمبروں پہ, میں اس میں بھی نہیں جا رہا جو فگر فجنگ ہے. میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ہی دفعہ جرمانہ ہوا ہے فگر فجنگ کے اوپر. میں آپ کو IMF کی 2000 کی رپورٹ بھیج دیتا ہوں, اگر آپ کہیں وہ 97, 98 اور 98, 99 کے جو 2 نمبر تھے GDP کے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. نمبر جلدی بتا دینا, انہوں نے جواب بھی دینا, سلائیڈیں میرے پاس بہت ساری ہیں نا اور بھی ہیں. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, میں دیکھیں 1.6% جو ایوریج 3 سالوں کی جو اکنامک گروتھ ہے, 3 سال کی جو ایوریج ہے, جو کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ جس میں جنگیں بھی ہوں, جس میں سیلاب بھی ہے, جس میں زلزلے بھی ہے, اس سے بری اکانومی ہے دنیا میں, جو دنیا میں کرائسس بھی ہے, ایک سے لوسٹ 3 ایئر ایوریج گروتھ ہے. یہ اب چیک کر لیں. اچھا اس کو ابھی ادھر روک دیں, اگلا فگر اگلی مرتبہ گو اہیڈ آپ بتائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب بات یہ کہ یہ فیکٹس اور فگرز آپ کے سامنے ہیں, گیلپ کا سروے ہے, بلال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو شاید اختلاف ہے کہ وہ مے بی پرہیپس اتنا وائڈ انف نہیں ہے کوانٹیٹیو ریسرچ جو کیا گیا ہے یا جو انالیسس کیے گئے ہیں. لیکن آج میں بلال صاحب کے یہاں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے 12 سال سے ان کی حکومت ہے PTI کی صوبہ KP میں, وہاں پہ بھی ذرا ایک سروے کریں, وہاں پہ بھی دیکھیں, وہاں پہ جو حالات ہیں وہ سروے چیخ کے بولے گا کہ یہاں پہ بالکل نا اہلی نہ لائکی اور اس کا ثبوت دے گا. ایک میں سے کیا ہے سروے جس میں 60% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے. ایبسولوٹلی وہ سروے ہوا ہے اور وہ آپ کے سامنے ایک فیکٹس اور فگرز کے ساتھ منہ بولتا ثبوت ہے. یہاں پہ تو یہ کہا گیا نا کہ 61 بزنسز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے آپریشنز جو ہیں وہ گڈ اور ویری گڈ ہیں. دس از اپ فرام 55 ان دا لاسٹ کوارٹر آف دا ایئر 2024. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہ نمبرز آپ کے سامنے بول رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ برائبری کم ہوئی, کرپشن کے جو ایشوز ہیں وہ بالکل انہوں نے کہا کہ جی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کرپشن میں کمی آئی ہے, برائبری میں کمی آئی ہے, شارپ جو ڈراپ آیا ہے وہ 34 سے 15%, ایک پرومسنگ شفٹ ہے. اگین یہ انہی کے نمبرز ہیں, یہ انہوں نے کوالٹیٹیو انالیسس کیے ہیں, ریسرچ کیا ہے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو پرسیپشن ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری جو حکومت تھی شاید اس کا اوور آل اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا زبردست تھا. 7 جو ہے وہ وزیر خزانہ بدلے ہیں, ون آفٹر دی ادر, اور کہا تھا کہ جی ہم 100 دنوں میں انہوں نے کہا تھا تبدیلی والی پارٹی ہے نا. تبدیلی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ 4 سال کی حکومت میں 4.25 سال کی حکومت میں آپ 7 وزیر خزانہ بدل دیں. کنسسٹنسی طلعت صاحب از دا کی, کنسسٹنسی از دا کی. جو زبیر صاحب کی انہوں نے بیان کی بات کی, ان کا بیان اس وقت کا اٹھا کے اور ابھی کا اٹھا کے دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یا وہ اس وقت غلط ہے یا ابھی غلط ہے, وہ تو اپنے بیان کی وضاحت خود ہی دیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً جو آپ کا پرسپشن ہے اپنی حکومت کے بارے میں وہ ٹیلی کرتا ہے ان کے ساتھ. اکنامک مینجمنٹ جو ہے ہماری حکومت کی الحمدللہ سو فار, ہم نے مشکل فیصلے کیے, بالکل PDM کے ٹائم پہ مشکل فیصلے تھے, ہم نے بالکل اپنی سیاست داؤ پہ لگائی, ہم نے ریاست کو بچایا. اور ابھی اس کا دیکھیں کہ جو ہماری اکنامک مینجمنٹ اس کی اپروول ریٹس ہیں وہ 24% سے 46% پہ چلے گئے پچھلے سال کے, اگر کمپیریٹیولی اگر آپ اس کو دیکھیں اس سال میں. سو دیز آر دی نمبرز, دے اسپیک فار دیم سیلفز. کافی یہ فرسٹریٹنگ ہوتا ہوگا کہ آپ سروے کرتے ہیں تو پھر جب وہ پولیٹیکل ریلم کے اندر جاتا ہے تو اس کی گرد ایسی کھینچتانی ہوتی ہے جس کا ایک ہم اس عکس دیکھ رہے ہیں. ہاؤ ٹو اسٹیبلش کہ بھائی یہ سروے ہے, یہ کوئی مورل چیز نہیں ہے, نہ ہی نظریاتی ہے, وہ آپ کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, کافی نارملی میں آپ کو دکھاتا ہوں سروے کے اندر. آئی تھنک ایک جو چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمارا ادارہ 1980 سے اسی طرح کے سروے کرتا ہے. ہم کسی بھی حکومت کے سگے یا ان کے پیڈ یا ان کے لائل نہیں ہیں, کیونکہ ہر ہی حکومت کے درمیان ہم پہ اسی طرح کے چارجز, اور جو حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے کبھی ان کو اچھی لگتی ہے, کبھی ہمیں ہمارے PTI کے دور میں بھی آپ نے کیا, PTI کے زمانے میں بھی بہت سے اسٹیٹسٹکس پہ پسند آئے, کچھ کو پسند نہیں کیا گیا. آج نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اچھے لگ رہے ہیں, بہت سے
نون لیگ کو بھی اسٹیٹسٹکس اچھے نہیں لگے. تو آئی تھنک ایک لانگ ٹریک ریکارڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس پہ آپ جس کی اسٹیٹسٹکس کے اوپر کوئی, اگر یہ تو ایسا ہرگز نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ کوئی الزام لگا رہے ہیں تو اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں.